بھی نہیں۔ اور سنی خدا نخواستہ رنڈی کھانے پر مرے جنت میں جائے۔ سبحان، بے شک۔ میں ہندو تو ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ بریلوی حضرات میں ان کے جو علماء، خطباء اور شعراء حضرات ہوتے ہیں، یہ کس قدر جاہل، ان پڑھ ہوتے ہیں، اور ان کے عوام کس قدر پاگل اور بیوقوف ہوتی ہے، اس کا اندازہ آج کے آپ اس ویڈیو سے لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص اس قدر نفرت میں ڈوبا ہوا ہے، مسلک کی، مسلک پرستار بنا ہوا ہے، اور چاہے وہ علماء دیوبند ہو، وہابی حضرات ہوں جن کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں، ان کی نفرت میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے، لین ہوا پڑا ہے، جذبات میں آتا اور کہتا ہے کہ میں شرابی تو ہوں وہابی نہیں ہوں، میں شرابی تو ہوں وہابی نہ ہوں، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے بڑا رشک کرتا ہے، بڑا عشق کرتا ہے، اور اس طرح کی بات بڑے فخری انداز میں کہتا ہے، اور بیٹھے ان پڑھ جاہل بیوقوف لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یعنی ان کی کرتوتیں اور ان کی حرکتیں اس قدر نازیبا ہیں، اتنی بے پرواہی ہیں، یعنی وہ شے، وہ چیز جس کو قرآن کریم میں حدیث پاک میں حرام بیان کیا گیا، جس کی حرمت پر نص قطعی ثابت ہے، اور اسی طریقے سے اس کا پینے والے کو شریعت کی نگاہ میں باقاعدہ سزا دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے، لیکن یہ شراب پینے پر فخر انداز لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ اسٹیج پر ہی باقاعدہ پیک لگا کر آتے ہوں، اور ان کی عوام جو اتنی جاہل ہے کہ ایسی باتوں پر بھی سبحان اللہ کہتی ہے۔ لیکن وہیں پر ایک باقاعدہ بیچارے خوددار شخص تھے، وہ بیٹھے تھے، ٹھیک ہے مسلک کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، وہ گمراہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ یہ الفاظ نہیں بول سکتے۔ آپ اس شخص کو پہلے سنیے۔ بہابی نہیں، یہ مسئلہ بہابی تو اپنی جگہ گستاخ رسول، لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ صحیح نہیں کہ شرابی تو ہے بہابی نہیں۔ میرا اس پہ نہ تھا کہ میری جو ہے وہ اس پہ نہ، تو اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بے شک ان کے لوگوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خوددار قسم کے، جو قرآن اور حدیث کی بات پر حرف نہیں آنے دیتے۔ اسی شخص، اس کا نام اسد اقبال ہے، اور یہ بریلوی حضرات کے اسٹیج کا بڑا مشہور شاعر ہے، لیکن اس کی ساری شاعری ساری کی ساری مسلک پر مبنی ہوتی ہے، اور علماء دیوبند کو اور اہل حدیث حضرات کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ ان سے اصل میں جلسے جلوسوں کا مقاصد ہی یہ ہے کہ اپنے عوام کو الو بنانا، ان کو دین کی باتیں نہ بتلانا، اور اس طرح سے بس کفر کے اور نفاق کے اور منافقت کے صرف علماء دیوبند پر، اہل حدیث پر فتوے لگانے ہیں، اس کے علاوہ ان کا دوسرا کام نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک شخص اور ہے، وہ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، آپ اس کی بھی بات سن لیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اگر بریلوی اگر رنڈی کھانے میں مر جائے نعوذ باللہ تو وہ جنت میں جائے گا، اور کوئی اہل حدیث یا دیوبندی وہابی اگر خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتا ہوا اور اللہ کی تسبیح و تحمید بھی پڑھتا ہوا اور وہ مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جیسے کہ باقاعدہ یہ ملک یا رضوان سے اس کا کانٹیکٹ ہے، اور باقاعدہ اس پر نشاندہی ہوتی ہے، یعنی کہ بالکل بکواس بات ہے۔ آپ اس کی پہلے بات سنیے۔ خدا نخواستہ رنڈی کھانے پر مرے جنت میں جائے۔ سبحان، بے شک۔ تیسرے صاحب اور آتے ہیں، وہ ان سے بھی بڑھ کر نکلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہندو تو ہوں وہاں بھی نہ ہوں، یعنی ان کو اپنے ہندو ہونے پر، کافر ہونے پر، مشرک ہونے پر تو ان کو بڑا فخر ہے، لیکن وہابی ہونے سے ان کو بڑی نفرت ہے۔ اصل اس کے پیچھے کا جو مشن ہے وہ اپنی عوام کو اندھا بہرا گونگا اور ان کو جاہل رکھنا ہے، اور اپنے علماء کے درمیان مزید نفرت کو بڑھانا ہے۔ تو بہرحال ان کی یہ حقیقت ہے اور ان کی یہ حیثیت ہے، لیکن جو عام مسلک اعلی حضرت کے صحیح معنی میں موقف ہیں، اور باقاعدہ وہ قرآن شریعت اور سنت کے پابند ہیں، اور وہ حق کو حق سمجھتے ہیں اور غلط کو غلط سمجھتے ہیں، میں ایسے عوام سے اور خواص سے اور خاص طور پر ان کے علماء سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے جاہل لوگوں کو آپ اپنے اسٹیجوں پر جگہ نہ دیں، اپنے جلسوں جلوسوں پر جگہ نہ دیں، اس لیے کہ یہ آپ کی مسلک کی بدنامگی کا اور رسوائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ صرف آپ کے عوام سے اور آپ لوگوں سے پیسہ ٹھگتے ہیں، اور ان کا اس سے پیچھے مقصد کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء بریلوی حضرات میں کچھ ایسے بھی ہیں جو معتدل قسم کے ہیں، حالانکہ ان کے اندر بھی نفرت تو باقاعدہ کوٹ کر پڑی ہوئی ہے، لیکن کسی جگہ پر وہ حق گوئی کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہ فاروق صاحب ہیں، کمپیوٹر والی سرکار، آپ ان کو دیکھ لیجئے کس طرح سے یہ اپنے ہی لوگوں کی پول کھول رہے ہیں اور یہ حقیقت بیان نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کی بھی بات سن لیجئے۔ آج کل قصور بھی تو ہم بریلیوں کا علمی جلسوں میں علمی باتیں ہوئی کہا رہی ہے، ہم تو ایسے ڈکلیئر ہو گئے کہ بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ، پڑھتا ہی نہیں ہے بریلی، پیر پیری کر رہا ہے صرف۔ ہم نے عالت کے نام پہ صرف بوٹیاں کھائی ہے،
تو ان ساری باتوں سے مجموعی طور پر آپ یہ بات کا تو احساس کر لیا ہوگا اور یقین ہو گیا ہوگا کہ ان کے یہاں جو خطباء، شعراء اور مقرر حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس دھیلے کا علم نہیں ہوتا، بس اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جاگرک بھی ہیں اور وہ دین کی صحیح بات پہنچانا چاہتے بھی ہیں، لیکن عام طور پر ایسے لوگوں کی کوئی قدر نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو کوئی سننا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ ڈانس کرنے، گانے بجانے اور قوالیوں کے شوقین ہو گئے ہیں۔ وہ نعت کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی خرافات کر رہے ہیں اور وہ نفرتوں میں لین ہو کر یوں سمجھ لیجیے اپنی عوام کو اور قوم کو بدنام اور رسوا کر رہے ہیں۔ بہرحال ایسے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ صحیح نہج پر نہیں ہے، ہمارا بس یہی ماننا ہے۔ باقی آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، وائرل کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔